فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا سیدی کوئی ایسی وصیت فرمائیے جو ہمیشہ میرے کام آتی رہے۔ ارشاد فرمایا، بس یہ خیال رکھنا کہ کہیں لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول تمہیں اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے سے غافل نہ کر دے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دوسروں پر نگران مقرر نہیں کیا کہ تم دوسروں کے عیب ٹٹولتے ہو۔ یاد رکھو حق تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو عقل مند، اور عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے کہ جب اسے حق بات بتائی جائے تو فوراً قبول کر لے، چاہے حق بات کہنے والا مرتبہ اور حیثیت میں اس سے کتنا ہی کم کر، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو قبول کرنے میں بالکل نہ ہچکچائے۔ تیسری وصیت یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرے تو توجہ اور غور کے ساتھ سن، چاہے وہ بات تمہیں پہلے سے معلوم ہو۔ پیارے پیارے بھائی، واقعی اس واقعے کے اندر تین بڑی ایمان افروز نصیحتیں موجود ہیں۔ پہلی نصیحت اس میں یہ ہے کہ دوسرے اور دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے والے کہیں تو اپنے عیبوں سے غافل نہ ہو کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر نگران مقرر نہیں کیا کہ تو دوسروں کی ٹوہ میں لگا رہے اور دوسروں کے عیبوں کو معلوم کرتا رہے۔ تو بدقسمتی سے واقعی بعض لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جو دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے رہتے، اتنا نہیں سوچتے کہ میں جس کی طرف ایک انگلی اٹھا رہا ہوں تو تین انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں۔ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو مجھ میں بھی تو بہت سارے عیب ہیں، اس ایک انگلی اس طرف، تین انگلیاں میری طرف، میں زیادہ عیب دار۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار اور عیب دار تصور کرے۔ خالی زبان سے کہہ لینا کہ گناہگار ہوں، بدکار ہوں، فقیر ہوں، یہ کافی نہیں، دل بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں، نے اپنے آپ کو دل سے گناہگار سمجھے اور اللہ کے قہر و غضب سے بندہ ڈرتا رہے، ورنہ صرف زبانی بات کی اور چکنی چپڑی باتیں کر کے اگلے کا دل موہ لیا، اسے متاثر کر دیا اور اپنے اندر تقویٰ نہیں، خوف خدا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس کی بارگاہ میں رسوائی ہو گئی تو بڑا کٹھن معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھی جائے، بلکہ کسی کا عیب معلوم ہو بھی جائے تو کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ اس عیب پر پردہ ڈالے اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ آج اگر میں نے اس کا عیب کسی پر ظاہر کر دیا تو کل بروز قیامت اللہ تعالی دوسروں کے سامنے کہیں میرے عیب ظاہر نہ فرمائے، بلکہ اس دنیا میں ہی کہیں میرے عیب نہ کھل جائے۔ تو یہاں تو عیب کھولنے کی بات اب کہاں رہی؟ اب تو ایسا ہے کہ اگر کوئی اپنے اس عیب سے، اس جرم سے توبہ بھی کر لے، باز بھی آ جائے، پھر بھی بعض اوقات اس کو تانا دیتے کہ تو وہی تو ہے نے یہ کیا تھا، حالانکہ بیچارہ توبہ کرتا۔ تو حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو کسی کے ایسے گناہ پر شرم دلائے، عار دلائے، جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو یہ شرم دلانے والا، عار دلانے والا اس مرنے سے پہلے اسی گناہ اور جرم میں خود مبتلا ہو جائے تو کتنے خوف کی بات ہے۔ تو اے کاش ہم دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنا سیکھ لیں کہ حقیقت یہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں
کوئی آلہ ایسا نہیں ہمارے پاس کہ ہم معلوم کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے اور کون مردود۔ عین ممکن ہے کہ ہم جس مسلمان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، جس مسلمان کو عیبدار سمجھ رہے ہیں، اس کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا رتبہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ مسلمانوں کے خلاف، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید کرنے کے در پہ تھے معاذ اللہ، تو کچھ مسلمانوں نے ان کو حقیر جانا، تو دیکھا آپ نے کہ وہ بظاہر سے کام ہی ان کا واقعی بہت وہ انداز جو تھا وہ سمجھتے بات اتنا بڑا یہ کارنامہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی تو دیکھیے نا کہ جنہوں نے ان کو حقیر جانا ان سب سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند کر دیا گیا، اسلام نے قبول کر لیا اور بہت بڑا رتبہ پایا، تاکہ مشیتیں اس کی مصلحتیں ہم نہیں جانتے، ہمارے سامنے جو مطلب گناہ کر رہا ہے اور ہم اس گناہ سے باز ہیں تو ہم اس کو اس گناہ کی وجہ سے ذلیل و خوار سمجھیں، اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا ہوا سمجھیں۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ وہ اس گناہ پر ایسی ندامت کرے، اتنا توبہ کرے، اتنا روئے کہ اللہ تعالی اس کو معاف بھی کر دے اور اس کے درجات کو بلند بھی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے یہ مطلب کوئی بھی نہیں جانتا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا 200 سال زندہ رہا اور اس نے گناہ ہی گناہ کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر کچرا کنی پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ جناب علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائیں، تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی اس کا جنازہ پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ جب جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام وہاں پہنچے تو میت کو دیکھ کر پہچان لیا، تعمیل ارشاد خداوندی عز و جل کے بعد کیا، اے مولا یہ بندہ تو بدترین مجرم تھا، بجائے سزا کے اتنی بہترین جزا کا کیوں کر مستحق قرار پایا۔ ارشاد باری عز و جل ہوا، بے شک یہ سخت سزا کا حقدار تھا، لیکن اس نے ایک روز توریت شریف کھولی اور اس میں میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لکھا ہوا دیکھا تو محبت سے اسے چوما اور درود شریف پڑھا، میں نے اس نام پاک کی تعظیم کرنے کے سبب اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایسا عیب دار شخص جس نے 200 سال تک عیب ہی عیب کی ہے، گناہ ہی گناہ۔ ہمیں تو 200 سال کی عمر ملنے کی کوئی توقع نہیں، اپنی زندگی میں کسی 200 سال کے بوڑھے کو دیکھا بھی نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ آج کل اتنی عمریں ہوتی بھی نہیں، پہلے ہوتی تھی۔ تو 200 سالہ مجرم اور ایسی نفرت لوگوں کو کچرا کنڈی پر لاش پھینک دیں، اب تو بڑے سے بڑا مجرم ہو اس کو بھی کچرا کنڈی پر کوئی نہیں پھینک سکتا، تو ایسے وہ کیسا مجرم ہوگا کہ جس کو کچرا کنڈی پر پھینک دیا؟ لیکن اس کا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہوا، اللہ نے اس کو اپنی ولایت اور اپنی پسندیدگی کا تاج پہنا دیا، اور بس اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کو چوما، درود و سلام پڑھا اور جنت کا حقدار ہوا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے کتنے خوش نصیب اور درود و سلام پڑھنے والے کیسے نصیب والے ہیں، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ سعادتیں ہم گناہگاروں کے حصے میں آئی، الحمدللہ۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصیحت کی کہ دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنے والے کہیں تو اپنے عیبوں کو نہ بھول جائے، گویا دوسروں کے عیبوں کو مت ٹٹول کہ تو اس پر مقرر نہیں، تو اس کا ذمہ دار نہیں، بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھ، اس میں کہیں تو نہ پھنس جائے۔ تو اے کاش ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، اور اللہ کے خوف سے ہم تھر تھر کانپیں۔
جیسا کہ ہمارے اولیاء اللہ رحمہم اللہ اللہ کے خوف سے ہم وقت کانپتے تھے کہ جہاں اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑے بڑے گناہگار کو وہ بخش دیتا ہے، وہیں وہ بے نیاز بھی ہے، وہ بعض اوقات صغیرہ گناہ پر پکڑ کر لے تو عذاب بھی دے دیتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل ہی کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بڑے گناہ کیے شروع میں، پھر توبہ کی اور 70 سال تک خالص عبادت کرتے رہے، اس دوران گناہ نہیں کیے انہوں نے۔ جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے توبہ تو گناہوں سے کر ہی لی تھی، حقوق بھی لوگوں کے معاف کروا لیے تھے، لیکن ایک خلال کا تنکا کسی کا بغیر اجازت لے لیا، وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس ایک تنکے کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ دیکھا آج تنکا کیا، ہم سلاخیں نگل جاتے ہیں لوگوں کی، سلاخیں کیا، دیواریں کیا، پورے پورے پلاٹ ہضم کر جاتے ہیں، لاکھوں روپے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عرض کر دوں کہ یہ پڑے گا بہت مہنگا، یعنی لوگوں کے جو قرضے دبا لیتے ہیں یہ سن لے کہ یہ بہت مہنگے پڑیں گے، قیامت کے روز بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہوگا جب تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا یعنی درہم کا بدلہ نہ لے، لیکن اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہو تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ ہائے نا فرما لیا بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل